ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم کچھ کر کے دکھا سکو۔ اللہ، لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اڑا کے پھینک دے، میرے اندر سے جھوٹ کو نہیں نکال رہا، ظلم کو نہیں نکال رہا، دھوکے فراڈ فریب کو نہیں نکال رہا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو میں ترازو اس میں رکھو، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اللہ کے عرش کے فرشتے، عرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، انسانوں کو، جنات کو، پہلوں کو، پچھلوں کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، نئے کو، پرانے کو، بوڑھے کو، جوان کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، چاند کو، تاروں کو، سورج کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، درختوں کو، پھلوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو، چیتوں کو، بکریوں کو، مرغیوں کو، بلیوں کو، اور ہاتھیوں کو، زیوروں کو، زرافوں کو، ساری کائنات باندھ کے ایک پلڑے میں ڈال، ایک اللہ کو ایک طرف کر کے، عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر شے کو، ساری گلیکسیز کو پکڑ کے ترازو کے ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف اتنے سے کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے ادھر رکھو تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اور میں رو رو کے کہتا ہوں، ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، جیسے اللہ نے مانگا تھا ویسے نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے نہیں، اس لیے اللہ نے گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدر، میرے بندہ تم میری قدر ہی نہ کر سکے۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو یاد رکھتا ہوں تمہیں تو بھول جاتا ہے۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، تو بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ میرے بندے تصافینی و اصافی توالینی و اوالی، سارے جہان میں تم نے دوست ڈھونڈا کوئی نہ ملا سوائے بے وفائی کے، ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے حق ادا کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب، اور میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ لا الہ الا اللہ پر ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کا یا اللہ جو کہے گا کریں گے، جس سے روکے گا روکیں گے۔ کائنات جو تیری، دھرتی تیری، آسمان تیرا، ہوائیں تیری، جنت تیری، دوزخ تیری، پانی تیرے، دریا تیرے، پہاڑ تیرے، پتھر تیرے، 4 پاؤں پہ دوڑنے والے تیرے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے، رینگنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، اڑنے والے اللہ کے، پھاڑنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنگھاڑنے والے اللہ کے، ڈسنے والے اللہ کے، نقصان دینے والے اللہ کے، نفع دینے والے اللہ کے، جاندار پر اللہ کا راج، بے جان پہ اللہ کا راج، پتھر پہاڑ پہ اللہ کی حکومت، عرش فرش پہ اللہ کی حکومت۔ هل تعلم له سمیا، میرے بندو تمہیں میرے جیسا کوئی اور نظر آیا ہے جو مجھے بھلا بھی دیا، مجھ سے بولتے بھی نہیں ہو، مجھے پکارتے بھی نہیں ہو، جنہیں میں نے بنایا انہیں پکارتے ہو؟ کیا میں سو گیا ہوں؟ جو مرے، جو پیدا ہو، جو بیمار ہو، جس پر موت آئے، وہ تمہیں کیا نفع پہنچائے گا؟ مجھے دیکھو، تمہارا رب لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، الحی القیوم، آیت الکرسی۔ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی اللہ کا انٹروڈکشن۔ اللہ کہتا ہے میں کون، مجھے جانتے میں کون ہوں؟ میرا نام ہے اللہ۔ جب میرا نام اللہ ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، تو تم مجھے خدا کیوں کہتے ہو؟ مجھے اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ مجھے گاڈ کیوں کہتے ہو؟ بھگوان کیوں کہتے ہو؟ ایشور کیوں کہتے ہو؟ مجھے تم دیوتا کیوں کہتے ہو؟ یزدان کیوں کہتے ہو؟ میں اللہ ہوں، اللہ، مجھے اللہ پکارو۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ معبود نہیں۔ کیسا ہوں؟ الحی، موت سے پاک۔ کیسا ہوں؟ القیوم، ہمیشہ کے لیے، نہ اول نہ آخر، نہ ابتدا نہ انتہا۔ ابتدا دیکھو نظر نہ آئے، انتہا دیکھو نظر نہ آئے، دیکھنا چاہو نظر نہ آئے، سوچنا چاہو خیال نہ پہنچے، لیکن قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، یہ جھولی، یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے۔ خزانے بھر ہوئے ہیں، رحمتیں بے شمار ہیں،
کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو، اول آخر انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر سوال کرو، فآتیت کل انسان مسئلتا، سب کا چاہا دے دوں، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کا مالک، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ لشکروں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز سے خزانے اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، تو اس سے دوستی لگاؤ، اس سے مانگو۔ وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھ، فقیروں سے سیکھو جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ، کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو، کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو۔ حسن بصری واز فرما رہا ہے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگے حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے، کہنے لگے بوڑھی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں، اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے۔ دن میں کھلا، رات میں کھلا، صبح کھلا، شام کھلا، جوانی میں کھلا، بڑھاپے میں کھلا، بیماری میں کھلا، عروج میں کھلا، زوال میں کھلا، دروازے کھلے ہیں۔ رات کو آؤ لبیک، دن میں آؤ لبیک، کٹھے آؤ لبیک، ایک آؤ لبیک۔ ایک بدو تھا بیچارہ سیدھا سادہ، تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے۔ تو وہ آیا، اس سے طواف میں آیا، طواف زیارت، تو سب سے پہلے بھاگا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہلے میری بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں یاد بھی رہوں کہ نہیں، میری پہلے بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کے نام۔ تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا، میرا رب میرا رب میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ نظر اسے چھپ نہیں سکتا، لا يخفى على الله منهم شيء، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، ما كان الله ليعجزه من شيء، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس، ہاں اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔ اللہ نے ایسے توڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اس میں 13 نہیں، اس میں 12 نہیں، اس میں 11 نہیں، اس میں 10 نہیں، اس میں 9 نہیں، اس میں لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد رسول اللہ 12 حروف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ جو حرف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، جو حرف بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، با کمزور ہے، الف طاقتور ہے، الف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نقطہ نہیں چاہیے، با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نقطہ چاہیے، تا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو 2 نقطے چاہیے، ثا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو 3 نقطے چاہیے، ہا طاقتور ہے، خا اور جیم کمزور ہیں انہیں 1 نقطہ چاہیے، اردو میں چ یہ کمزور ہے اس کو 3 نقطے چاہیے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ظا کمزور ہے، یہ میں آپ کو مثال، لام طاقتور ہے، نون کمزور ہے، جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور۔ میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں، اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں، تول کے دیا، تول کے۔
اگر لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور محمد رسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید قریشی ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے، آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے، پاسپورٹ موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے، سارا عملہ ایئرپورٹ کا واقف ہے، تو ہیتھرو والے وہیں سے کہیں گے مولوی صاحب پیچھے جاؤ، پیچھے ویزا جی ویزا تو کوئی نہیں، چلو، اور ویسے سٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹ ہونے کی۔ ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مفت میں دے دیا۔ محمدی ویزا لگواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور تھا، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، مانگو تو دینا۔ محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ یہ شکل کیسے چھپاؤں گا؟ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے۔ میں نے اس کی نقل مارنی ہے، چاہے میرا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اپنے حبیب کی نقل اتارو، اپنے حبیب کی نقل اتارو، اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا۔ دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، اب میں تھوڑا قرآن سے دکھاؤں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رسول، لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ الرسول، من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ الرسول۔ میں نے جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول، اللہ رسول۔ اے ریڈنگ سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو۔ جتنی طلب تمہیں برٹش پاسپورٹ کی ہے نا، اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہارے۔ میرے نبی کو اللہ نے چاہا، پسند کیا، محبوب بنایا، پیار کیا۔ پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا۔ مائیں اپنے بیٹے کو کبھی ایاز کہتی ہیں، کبھی چاند کہتی ہیں، کبھی تارا کہتی ہیں، کبھی سورج کہتی ہیں، کبھی دل کا ٹکڑا کہتی ہیں، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں۔ وہ اظہار محبت ہوتا ہے، ایک نام سے ادا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی سورج، کبھی سیارہ۔ یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے۔ لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار ہے وہ ہو نہیں رہا، آگے راستہ تنگ ہے، پیچھے سیلابی ریلا زیادہ ہے، تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد،
تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہ، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو ہادی، تو داعی، تو رسول العالمین، تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طہ، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مجتبی، تو مرتضی، تو مصطفیٰ۔ 1177 نام کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میرے نبی کے 1177 نام ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں میں آدمی اپنے آپ بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کتنی۔ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل يدك مغلولا، اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا، الى عنقك، اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لك صدرك، اپنے محبوب کی کمر کا ذکر کیا، الذي انقض ظهرك، اپنے حبیب کے دل کا ذکر کیا، على قلبك، سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ الگ ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا، پھر اس پورے کی قسم کھائی، لعمرك، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری جان کی قسم۔ کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کسی کا وکیل صفائی نہیں بنا اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ۔ کسی کو آسمانوں پہ نہیں بلایا، کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او گئے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الى عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، اس کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، جمال دیکھو، صفات دیکھو، کوئی عیب من انفسکم کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تم میں سے ہے، کوئی اس میں عیب ہے، کوئی کمی، اس کے حسن و جمال کو دیکھو۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے جوان دیکھا، آپ کے نبی، ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہے، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، ابلج الوجه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر، لم تعبه خجلا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، کئی آدمی پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، تو میرا نبی ایسا نہیں ہے، لم تعبه خجلا، میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا، ولم تزری به سعلا، اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے، وسیم، ایسا حسین تھے، ایسے حسین تھے کہ ام معبد کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا۔ وسیم اسے کہتے ہیں، وسیم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم، اور آدم کی نسل میں ایک وسیم آیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسیم، اس کو تھوڑا ٹھیک کرو، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے جو حسین نظر آئے، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کفافہ، فی عنقہ سطع، ازج اقرم، اکحل احدب احور اجود ادعج۔ یہ او اما نے ایسے لفظ بولے ہیں، آج تک ہم ترجمہ کر تھک گئے ہیں، پر ان الفاظ کو کوئی اور روح دے نہیں سکتا۔ عربی میں طاقت ہے کہ لے، اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ کہا آواز میں جادو، آواز میں عروب، آواز میں کشش، آواز میں شیرینی، میٹھا بول، میٹھا لہجہ، گردن لمبی سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی بھری ہوئی، آنکھیں بڑی موٹی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، یہ پلکیں بڑی لمبی، یہ بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، بینہما عرق یدرہ الغضب، اقنا اشم، یہاں ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی، کھلے چہرے کے ساتھ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ اشنب مفلج، اشنب، سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں، نہ کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا، مفلج،
ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، باریک سا خلا تھا. سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، چہرہ گول، ازہر اللون، پھولوں جیسا رنگ نہیں تھا، کلیوں جیسا رنگ تھا کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول میں چمک ماند پڑ جاتی ہے. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے صحن میں تھے، ایک چادر اوڑی تھی جس میں ایک دھاگا سرخ تھا ایک کالا تھا، اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا. تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آتا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، تم میں ہے، کوئی عیب تو دکھاؤ، اس کا بول کیسا، اس کی گفتار کیسی، اس کا کردار کیسا، کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں. دوسری طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، اس لفظ کو انفسکم 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 لحاظ سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی. اب لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھاتا. انفس سب سے عالی خاندان، اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنائے، سارے عرب کا جوس نکالا اور مضر بنایا، سارے مضر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے، سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور ہاشم بنایا، اور سارے ہاشم کی نسل میں سے چھانٹ کے اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا. کب بنایا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول ہمارا ہندی کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی. اس دن نہیں، اس دن تو ظاہر ہوئے. بنے کب؟ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن جمعہ کی رات 21 رمضان، پیر کے جمعہ رات، پیر کی رات 21 رمضان، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ ہو گیا کتابی. لیکن آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال، لیکن میرا حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر، کہنے گئے مہر کہاں سے، پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس. آدم مہر، اللہ کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری، یہ مہر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. کیسا عالی نسب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ العیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا دکھاؤ کوئی ہے، ایسا خاندان کوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے میرے خاندان کو، میری اولاد کو. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا. کیسے پاک کیا ہے؟ میرے حبیب نے کہا، میرے اللہ نے کہا وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. کیسا پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں. کیسا پاک کیا؟ ہاں ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے.
اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. یہ میرے اللہ کا. حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت میں آپ کی بیگم ہے, طلاق نہیں ہوگی. لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو. میرے حبیب ہیں اما عائشہ. 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 633 عیسوی ہے, 11 ہجری ہے, اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں, چوکڑی مار کر میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے, اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا اما فی سحری و نحری, میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے. اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے. واحد نبی, کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا, جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, درود و سلام پڑھتا ہے, شام تک پڑھتا رہتا ہے, اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے اور صبح تک پڑھتا رہتا ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, لوگ سامنے تھے, تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے, ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے. فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا, کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا. جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے. وہ تو باپ تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, ٹھیک ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا, خنجر حج سے واپس آ رہے تھے, تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے, کہنے لگا اللہم کبر سنی وعق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے, مجھے اپنے پاس واپس بلا دے. پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے, 29 کو جان گئی, اور جب محرم کو قبر میں چلے گئے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر, اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا, میں امیر المومنین نہیں ہوں, میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے, اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا, ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی, سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بچنا مشکل ہے, تو عرض کی اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامند, ایک طرف میرا باپ, ایک طرف میں پڑ جاؤں گی, لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار, میں اجازت دیتا. وہ بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے, میرے شرم میں کہا ہو, جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا, اجازت ملے پھر لے جانا, ورنہ واپس لے جانا. تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے, تو گھبراہٹ تھی. تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں, موت کے بعد والی گھاٹیوں سے. تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا, تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے. تو اس کو اچھا نہیں لگا, اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا, کہا بھائی ہٹ, تیرا ناس ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا. سارے صحابہ مرید ہیں, ایک صحابی مراد ہے. مرید طلبگار, مراد جس کو طلب کیا گیا. آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے, اے اللہ 2 عمر میں سے ایک دے دے, یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے, اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں. آپ نے جمعہ کی رات جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی, اور جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ گئے. ہاں سارے مرید یہ مراد, اور سر مٹی میں. میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے. تو سر رکھا مٹی میں, وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ, اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا. جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا پتھر دل ہیں, نہ جنت کے شوق ہے نہ جہنم کے خوف. اور یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے, بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, کہا اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے.
تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور باہر نکل گئیں. اندر گئے، قبر کھودی جا رہی تھی. تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا. چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا. یہ اما عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں. یہ جو میں نسب پڑھتا ہوں، ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کے ذمہ داروں کا، میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے باپ دادے کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کو ہمارے باپ دادے کے نام یاد ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم سے لے جاتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے جھوٹی تعریف ہو رہی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کو مکھن لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا لگتا ہے، پیسے بھی لے جاتے ہیں، گندم بھی لے جاتے ہیں، ہر جو ہمارے پاس ہوتا ہے ان کو پیش کرتے ہیں. صرف پہلی تعریف دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے. جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں نا تو ان کا ایکشن یہ ہوتا ہے سرداریاں قائم. بتاؤ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جھوٹ یہ دیر آباد رہے. کس کے دیر آباد رہے؟ ایک دن ویران ہونا ہے. لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے. پھر وہ ہمارے بیٹے کی تعریف کریں گے، ہمارے باپ کی کریں گے، بچوں کی کریں گے، اب آگے جو ہماری اگلی نسل ہو گئی ہے پیچھے باپ دادا پردادا کی کریں گے. چونکہ یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا تو یہ تصور میرے ذہن میں آیا. میں نے یہ نسب یاد کی اور میں پہنچ گیا روضہ رسول. میں گیا رسول اللہ، ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں ہوتی، ہماری جھوٹی تعریفیں ہوتی اور وہ ہم سے جیب ڈھیلی کروا کے لے جاتے. آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے پیو دادے کا نسب پڑھ کے. میں آج آپ کی تعریف کروں گا، آپ کے گھر کی کروں گا. پھر جو میں نے سلام پیش کیا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن عدنان. ابھی آپ کو سنایا آخر تک سنایا. تو میں کہا رسول اللہ دے دے رہے. وہ اگر شرطے نہ ہوتے نا تو پھر میں پورا ایکشن کرتا. وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے یا وہ یلا رو کر رہے ہوتے ہیں تو میرا جی چاہے کہ جیسے میرے مراسی میرے ساتھ کرتے ہیں آج میں اللہ کا رسول کا مراسی بن کے وہ کروں. تو اب وہ تو ایکشن میں کر نہیں سکتا لیکن جی میں آتا تھا کہ شروع ہو جاؤں. تو لہٰذا میں وہ اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے یہ ایکشن بناتا ہوں. رسول اللہ کے دیر قائم، حسن حسین دے دیر قائم، علی دے دیر قائم، قاسم دے دیر قائم، عبداللہ دے دیر قائم، اما فاطمہ خدیجہ عائشہ دے دیر گھر سلامت. فل میں نے اللہ کے نبی کو پیش کیا. میری بڑی حالت خیر ہو گئی. یہ اگلے ٹائم کا واقعہ دن مجھے یاد ہے. عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھاگا میرے پاس ہے. کہا آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. مجھے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو ان کا یہ پاکستان کے ہیں طارق جمیل صاحب. میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں جی ساؤتھ افریقہ سے. میں نے کہا فرمائیے. کہا جی آج میں عصر کی نماز کے لیے ذرا جلدی آ گیا اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام کہہ. میں کہا میرا میراثی ہونا قبول ہو گئے. یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہیں یا مقبول ہیں. جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے قسم اٹھاتا ہوں تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے بات میں اخلاص تھا یا واہ واہ کی طلب. اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. کون موت پہ پتہ چلے گا. اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اخلاص کی توفیق اللہ میری ریاکاری بھی معاف فرمائے. تو میں جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ رسول کا میراثی بن جائے. شاید اسے بس ٹاکی لگ جائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ میں نے آپ کی بیگمات بتائیں، اولاد بتاؤں.
آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، جنگجو، لڑنے والا. مگر نہیں، اس کا نام ہے حسن. اس کو گڑتی آپ نے دی، وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں نا اللہ کے نبی نے. جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کا وقفہ ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام. آپ نہیں، اس کا نام ہے حسین. حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی. پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کو مل رہے ہیں. سیدہ شباب، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ حسن اور حسین ہیں. حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے، حسن کو زبان دکھاتے. وہ آپ کی زبان بڑی سرخ تھی، سرخ زبان صحت کی علامت. تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز، آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر ہنستے، پھر آپ یوں کرتے، وہ آگے ہاتھ بڑھاتے، پھر آپ منہ بند کر لیتے. ابھی یہاں اٹھایا، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے. حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا. کیوں کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی. دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر. اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. یہ ہو سکتا ہے جمعے کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے. صحابہ ایک دم پریشان ہوئے کیونکہ پیچھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو آپ ایسے مجمع کو چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے، آپ پیچھے تشریف لے گئے. دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا اور بیان شروع فرماتے. ریحانتیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین. نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے. کبھی حسین کبھی دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے، کمر پہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اب لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے. تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، دیکھیے تصریف ہوئے کہ دیکھا تو اوپر حسن چڑھے بیٹھے یا حسین چڑھے بیٹھے. تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا. جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. آپ سجدے، آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں جاتے تھے. حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھا رہے ہیں، نفل نہیں فرض. حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے. جب رکوع میں گئے تو نیچے بٹھایا، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے جب سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع فرماتے. یہ میرے نبی کا گھر ہے اہل البیت. دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے. اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے موتا میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اور محمد ان سے فرماتے آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور یہ بچے بھاگ کے وہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں گھس رہا ہے، کوئی کمر پہ چڑھ رہا ہے. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے. حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے ایک دفعہ اور حسین کو شاباش دے رہے تھے، شاباش حسین شاباش حسین. تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے شاباش دے رہا ہوں. سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین. علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میرا نبی، میرا لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسی کوئی ہستی اور ذات دکھاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری ہماری بنیاد ہے آخرت. آخرت کہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے،
یہاں یہ دھوکہ ہے تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیر شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اجل موت کو کہتے ہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسرا بڑا بادشاہ تھا دارا بھی بڑا بادشاہ تھا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چار بڑے فاتحین میں چار بڑے بادشاہوں میں تیسرا نمبر ہے سکندر پہلا چنگیز خان دوسرا محمود غزنوی تیسرا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں انگریزی میں چوتھا تیمور لنگ سے جو مشہور ہے اے تو دنیا فتح کرنے نکلا تھا مر کتنی عمر میں رہا پتا 32 سال 10 مہینے 6 دن 323 BC عراق مقدونیہ قریب آ چکا ٹرکی کا کراس کرنا ہے اور مقدونیہ آ جانا ہے اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنے والا صرف 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے پونے 33 سال اور اللہ نے جھٹکا دیا ملتان میرے ضلع میں اس نے واپس لوٹتے ہوئے ملتان فتح کیا اس کو یہاں لگا تیر جو اندر چلا گیا اس غصے میں اس نے میرے ضلع کا ہر زندہ ذبح کر دیا تھا اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا جب بابل پہنچا تو وہ زخم پھر انفیکٹ ہو گیا انفیکشن پیدا ہو گیا اسے بخار ہوا اس میں اس کو موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے نہیں یہیں اللہ مار کے دکھائے گا کہ قل ان الامر کلہ للہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ دکھائے گا للہ ملک السماوات والارض یہ دنیا گزرگاہ ہے آخرت حقیقی زندگی ہے ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ جنت میں ہے جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ جہنم میں ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ آؤ میرا پیپر پڑھو یہ دیکھو میں پاس وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا عورت ہے تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی تو کہے گا یا کہے گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا میں ہیرا پھیری سے بچا میں سچائی پہ چلا اوپر سے اللہ کہے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ میرا بندہ میری بندی تجھے اعلیٰ زندگی مبارک عالی شان جنت مبارک جاؤ کھاؤ اور پیو ہنیئا کا کیا مطلب کھاؤ پخانا نہیں پیو پیشاب نہیں ہنیئا کیا مطلب کھاؤ تکلیف نہیں پیو تکلیف نہیں ہنیئا کیا مطلب کھاؤ پیو کمائے بغیر کمانے کی ضرورت نہیں ہنیئا کیا مطلب جتنا کھاؤ بیمار نہیں جتنا پیو بیمار نہیں ہنیئا کیا مطلب جتنا کھاؤ گے لذت بڑھے گی ادھر پیو تو کھایا نہیں جاتا کھاؤ تو پیا نہیں جاتا میرا رب کا کھا اور پی تھوڑی موت تک صبر کر لو شراب سے توبہ کر لو میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں اللہ نے جنت میں شراب کے 3 درجے بتائے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا جنتی لوگ خود ڈال کے پی رہے ہیں یہ نیچے لو لیول ہے ایک مڈل کلاس ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا انہیں پلا رہے ہوں گے نوکر حور بیوی فرشتے ان کو پلا رہے ہوں گے ایک اپر کلاس ہے VVIPs وہاں وسقاہم ربہم شرابا طہورا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو اللہ پلائے گا اور جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی یہ جنت کی شراب ہے پلانے والیاں کون ہوں گی جنت کی لڑکیاں جنت کے خدام اور پلانے والا کون ہوگا اللہ بذات خود تھوڑی دیر بدکاری سے بچو نکاح پہ آؤ زنا سے بچو میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا
مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے. ایک قدم چل کے آئے گی، 1,00,000 نخرہ اپنے خامند کو دکھائے گی. اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں. ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین. پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سراہیاں ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل اسٹریٹ ہو. تو اللہ نے تینوں ذکر کر دی. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس میں معین کی شراب ہوگی. اس کی صفت کیا ہے؟ لا يصدعون عنها، سر درد نہیں ہوگا. ولا ينزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے. کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی. اور کیا ہوگا؟ وفاکہۃ مما یتخیرون، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا. میرا بندہ پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح. اور کیا ہوگا؟ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندوں کے گوشت ہے. عجب تماشا ہے. اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتے ہیں، کر کے کھلوتے ہیں. آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں. وہ دیسی مرغیاں آتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے. چونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی. تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گاموں ڈیرے کا نوکر. میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے دو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے. تو وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے. میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئی، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں. اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں. جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے. تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے؟ تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا. اس کے 2 پر نہیں ہوں گے، 2 تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70,000 پر ہوں گے. تو وہ اپنے پروں کو یوں یوں کرے گا. تو جیسے درخت پہ بارش ہو، اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اپنے پروں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی ایسے، اور سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار، مرحوم بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے اور گھٹنوں سے معذور تھے. اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، ہاتھوں میں بھی وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ برا حال ہوتا تھا. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینوں جنت وچ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے. یہ تو چھوٹی سی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلامہ سلامن سلامہ، سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم. کہیں گے بھائی
کس بات کا سلام کرتے ہو؟ تم نورانی مخلوق ہو. کہیں گے بما صبرتم، وہ جو رینڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے. تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے، ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب میرے بندے بندی ہو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اے اس کا شوق کرو، او میرے بھائیو بہنوں، اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے. مرنے سے پہلے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو. اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سحر فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو. ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفع دور کر دو میری نظروں سے.